ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی اور زینب رہتے تھے۔ گاؤں کے کونے پر لکڑی کا ایک بہت پرانا گھر تھا جس کی دیواروں پر گھاس اگی ہوئی تھی۔ دونوں بچے حیرت سے اس گھر کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ گھر کے اندر گئے تو ہر طرف مٹی اور جالے تھے۔ اچانک انہیں ایک چمکتا ہوا دروازہ نظر آیا جس میں سے پیاری سی روشنی نکل رہی تھی۔ دونوں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر ایک جادوئی دنیا تھی۔ وہاں کتابیں ہوا میں اڑ رہی تھی اور کھلونے خود بخود چل رہے تھے۔ یہ جگہ کسی خواب کی طرح خوبصورت تھی۔ زینب کو ایک کونے میں پرانی کتاب ملی۔ اس کتاب پر سونے جیسی چمکدار حروف لکھے تھے۔ علی نے خوش ہو کر کہا کہ شاید اس کتاب میں کوئی بڑا راز چھپا ہے۔ اچانک پورے کمرے میں ایک بھاری آواز گونجی۔ چاروں طرف جادوئی لہریں ناچنے لگے۔ بچے پہلے تو تھوڑا گھبرائے، پھر ہمت کر کے آواز سننے لگے۔ کمرے کے بیچ میں ایک چمکتا ہوا درخت تھا جس کے نیچے ایک بوڑھا جادوگر کھڑا تھا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی اور آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس نے بچوں کو ایک کام دیا۔ بچوں کا پہلا کام یہ تھا کہ انہیں کمرے میں چھپے ہوئے 3 قیمتی ہیرے ڈھونڈنے تھے۔ وہ الماریوں کے پیچھے اور کتابوں کے نیچے ہیرے تلاش کرنے لگے۔ راستے میں ایک ڈراؤنا آئینہ آیا جس میں سائے نظر آ رہے تھے۔ علی ڈرنے لگا لیکن زینب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دونوں نے مل کر ہمت دکھائی اور ڈر پر قابو پا لیا۔ زینب نے ایک چمکتے ہوئے پتھر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے دل کی سچائی کی وجہ سے وہ پتھر اور بھی تیز چمکنے لگا، جس سے پتہ چلا کہ وہ بہت نیک بچی ہے۔ اب انہیں ایک بڑا دروازہ کھولنا تھا۔ اس پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ علی اور زینب نے مل کر کوشش کی اور وہ دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا تھا۔ ہر طرف ہیرے جواہرات چمک رہے تھے۔ بچے یہ خزانہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جادوگر نے ان سے کہا کہ یہ سونا چاندی اصل خزانہ نہیں ہے۔ اصل خزانہ تو تمہاری سچائی اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ علی اور زینب نے وہ ہیرے اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ ان کی ہمت اور دوستی ہی ان کی سب سے بڑی جیت ہے۔ جب وہ گاؤں واپس آئے تو ان کے ہاتھوں کی روشنی سے پورا گاؤں چمک اٹھا۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے اور بچوں کا شکریہ ادا کیا۔ علی اور زینب نے سب کو بتایا کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہی سب سے بڑا جادو ہے۔ شام کے وقت علی اور زینب بہت خوش تھے۔ اب ان کا گاؤں پہلے سے زیادہ پیارا اور پرامن ہو گیا تھا۔ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر یہ کہانی اچھی لگی تو ایسے سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔